بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل دین حق ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کی عبادات کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلام نے جہاں اللہ کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا، وہاں بندوں کے حقوق پورے کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسلام نے اسے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا دینی حق قرار دیا ہے۔ چنانچہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، جن میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تجھے معلوم نہ ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ تو اگر اس بیمار بندے کی عیادت کرتا تو مجھے یعنی میری رضا کو اس کے پاس پاتا، یعنی تو اللہ کی خوشنودی اور رحمت کا مستحق قرار پاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو وہ جنت کے بلائی خانوں میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا فرشتہ آسمان سے پکارتا ہے، تم اچھے رہے، تمہارا چلنا اچھا رہا، تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھتے، اس کے بعد 7 بار فرماتے، میں اس عظیم اللہ سے جو عرش کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے، اور پھر فرمایا، یہ دعا 7 بار پڑھنے سے مریض ضرور شفا یاب ہوگا۔ مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس سے اپنے لیے بھی دعا کروائیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو۔ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا، یعنی فرشتے اللہ کی مرضی پا کے ہی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عیادت کی اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دن کے پہلے حصے میں یعنی دوسرے پہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کر کے ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے دوزخ سے 60 برس کی مسافت کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ اور جو مسلمان رات یعنی غروب آفتاب کے بعد عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور بہشت میں اس کے لیے باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ بیٹھتا نہیں ہے دریائے رحمت میں داخل رہتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو دریائے رحمت میں غوطے لگاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عیادت ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آج کل اس نفسا نفسی کے دور میں اس عظیم عبادت سے ہم محروم ہیں۔ یہ ہماری اپنی غفلت کی وجہ ہے یا پھر دین سے دوری کہ ہم نہیں جانتے کہ چھوٹی چھوٹی یہ عبادات کتنا بڑا مقام رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز کا معمول تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ عیادت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مریض کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا جائے، بشرطے کہ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے مریض کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہ حال پوچھنا چاہیے، ایسے میں تیمارداروں سے خیریت دریافت کر لینا کافی ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، کیا آپ علیل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، میں اللہ کا نام لے کر آپ پہ دم کرتا ہوں کہ آپ کو ایذا دینے والی ہر چیز اور شر پہنچانے والے ہر فرد یا حاسد آنکھ سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے نام سے میں آپ پہ دم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرزند آدم سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار پڑا تھا تو نے میری خبر نہیں لی۔ بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے مالک اور پروردگار، میں کیسے تیری تیمارداری یا بیمار پرسی کر سکتا تھا؟ تو رب العالمین ہے، بیماری تو تجھ سے کیا واسطہ اور تیری بارگاہ میں اس کا کہاں گزر؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں ہوا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی اور خبر نہیں لی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی خبر لیتا اور تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، خداوند، میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا تھا؟ تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے سے کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگ رہا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں دیا؟ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے پینے کے لیے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، میں تجھے کیسے پلاتا؟ تو رب العالمین ہے، تجھے پانی پینے سے کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو نہیں پلایا۔ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پا لیتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کسی حاجت مند اور بیمار کی خدمت و عیادت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے پاس پائے گا اور اس طرح اسے اللہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماروں کی عیادت اور حاجت مندوں کی حاجت روئی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔